اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم حاضرین، رمضان کا مبارک مہینہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ابھی چند روز پہلے ہم نے اور آپ نے اس کا استقبال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اس کی 9 تاریخ ہو گئی اور تقریباً 1/3 حصہ اس کا گزر گیا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے اور اس میں اس بات کا موقع ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں مقید کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرنا آسان ہوتا ہے اور برائی کرنا مشکل ہوتا ہے، اجتماعی ماحول ہوتا ہے، سب لوگ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو ایک ایسی فضا بن جاتی ہے جس میں نیکی کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر لہ، وہ آدمی بہت بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان میں عبادت کر کے اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اللہ کی رضا نہ حاصل کر سکے، جنت نہ حاصل کر سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اس میں نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، سنن کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، قیام لیل کا اہتمام اور پھر روزوں کا اہتمام، مختلف عبادتیں ہیں، صدقہ اور خیرات، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اپنی مختصر زندگی میں ایک بار اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل رہا ہے۔ اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر اپنا جائزہ لیں گے اور اپنے گرد و پیش اور متعلقین کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ وہ ان کی زندگی کا آخری رمضان تھا اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری ہی زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی مبارک ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا جو ایک خاص پیغام ہے، ایک خاص میسج ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو یہ مہینہ یہ پیغام لے کر کے آتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے اور ہم پر جو قرآن کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے براہین ہے۔ یہ ایک انتہائی واضح اور روشن دلائل پر مشتمل کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی بھی رمضان کا مہینہ پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر،
اور اگر کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزے چھوڑ سکتا ہے، دوسرے دنوں میں اتنے روزے مکمل کر لے، جتنے روزے چھوٹے اتنے روزوں کی قضا کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم کو مشکل اور تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ آسانی اس لیے ہے تاکہ گنتی تم پوری کر لو، جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، تم اس کی کبریائی کا اعلان کرو، اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو رمضان اور قرآن میں ایک خاص مناسبت ہے، اور اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے اور زندگی گزارنے کا راستہ ہے۔ تو ہمیں اس مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کی تجدید کرنی چاہیے، اور قرآن کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں عزم کرنا چاہیے۔ قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کا ایک حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کی تلاوت میں بڑا اجر اور ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا یہ اللہ کا کلام پڑھنا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، تو ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، دل لگا کے کی جائے، پابندی کے ساتھ کی جائے، صرف رمضان میں نہ کی جائے، رمضان کے علاوہ بھی کی جائے۔ رمضان میں ہم زیادہ کریں گے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان ختم ہو گیا تو قرآن کو لپیٹ کے ہم رکھ دیں گے۔ تو ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور یاد کیا جائے۔ قرآن کو اگر ہم یاد نہیں کریں گے، کم سے کم چھوٹی صورتیں بھی نہیں یاد کریں گے، تو نماز میں ہم قرآن کی قرأت کیسے کریں گے؟ نماز میں تو قرأت فرض ہے، تو ہر شخص کو قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہ ہو وہ کھڈر کی طرح ہے، گرے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ تو قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ اس کا یاد کیجئے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے، جس کی طرف بہت کم توجہ کی جاتی ہے، کہ قرآن پر غور کیا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، قرآن کی آیتوں پہ تدبر کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے، کیا دلوں پہ تالا پڑ گیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ قرآن اس لیے آیا کہ اس پر غور کیا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ عربی زبان ہم نہیں جانتے ہیں، ترجمہ پڑھیے، ہمارے علماء نے ترجمہ اسی لیے کیا ہے۔ ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے، اردو میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، مختلف زبانوں میں موجود ہے۔ جو زبان آپ جانتے ہیں اس زبان میں ترجمہ پڑھیے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا کہا ہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن ایک عملی کتاب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اس لیے نازل ہوئے ہیں کہ ہم عملی زندگی میں اس کو اختیار کریں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ہماری زندگی قرآن کا آئینہ بنے۔ تو قرآن کا یہ حق ہے کہ قرآن پر عمل کیا جائے۔ اور قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کیا جائے، قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن ایک میسج ہے تمام انسانیت کے لیے، یہ ھدی للناس ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا اس میں سامان ہے۔ تو اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے پیغام کو عام کرنا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، قرآن مجید کی یہ 5 حقوق اگر ہم ادا کریں گے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب سے نوازتا ہے تو اس قوم کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا حق ادا ہوگا تو دنیا میں سربلندی ملے گی،
اور اگر اس کا حق نہیں ادا ہوگا ذلت اور رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ تو رمضان یہ یاد دلاتا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اور قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ قرآن کا حق ہے کہ اسے پڑھا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اسے یاد کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس کی آیتوں کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے، قرآن کا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور قرآن کا یہ حق ہے کہ اس کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ رمضان یہ سبق ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق دے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے، ہم صحیح معنوں میں حامل قرآن بنیں اور قرآن کا حق ادا کرنے والے بنیں، تاکہ دنیا میں اللہ کی تائید اور نصرت ملے اور آخرت میں اللہ کی رضا سے ہم کنار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق دے اور قرآن کے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔